بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنا چوتھا درس شروع کرتے ہیں۔ تو ہم اس درس میں گفتگو کریں گے رجال کے حوالے سے۔ رجال کا مطلب ہوتا ہے، رجل کا جمع ہے رجال یعنی مرد، تو رجال یعنی مرد، لیکن اس کا مطلب راویان ہے۔ راوی یعنی جو روایت کرتا ہے، کوئی حدیث یا کوئی روایت بیان کرتا ہے تو وہ راوی ہے۔ تو اب رجال میں ہم راویان کے احوال کو دیکھتے ہیں کہ راوی کیسا تھا اور اس کے اندر کیا صفات تھیں، سچا تھا، جھوٹا تھا، اس کی حافظہ کیسا تھا، حدیث کا ہیرا پھیری تو نہیں کرتا تھا حدیث کے ساتھ، اور دیگر باتیں۔ تو یہ جو ہے ہم رجال میں دیکھتے ہیں۔ تو رجال کے اہل سنت اور اہل تشیع کے الگ مصادر ہیں۔ اہل تسنن میں بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، خود ضعیف راویوں پہ الگ احادیث لکھی گئی ہیں اہل سنت میں۔ امام بخاری کی ضعفاء ہے، امام نسائی کی ضعفاء ہے، امام ابن حبان کی ضعفاء ہے۔ ضعفاء یعنی ضعیف راوی، ضعیف کا جمع ہے ضعفاء یا ضعاف، ضعاف بھی اس کا جمع ہے ضعیف کا، ضعفاء عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ضعفاء یعنی ضعیف راوی، تو اس پہ باقاعدہ احادیث باقاعدہ کتب لکھی گئی ہیں اہل سنت کے ہاں۔ ضعفاء اور ثقات، ثقہ کا جمع ہے ثقات یعنی معتبر راوی، بھروسے مند راوی، معتبر راوی جو جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اعتبار کیا جا سکتا ہے اس کی روایت میں، اس کے قول میں۔ تو یہ یہاں پہ ثقات کے حوالے سے بھی الگ تصانیف کی گئی ہیں، اور اس میں بہت بڑے جو نام ہیں وہ امام ذہبی ہیں سنیوں میں، اور امام ابن حجر العسقلانی، ان کی بھی کتاب ہے تقریب التہذیب۔ اور ایک جو بہت بڑی کتاب ہے اہل سنت کی، جو کہ ابتدائی ان کے مصادر میں سے ہے، وہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ یہ تہذیب الکمال جو ہے یہ اہل سنت کے سب سے اہم رجالی کتب میں سے ایک ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اہل سنت میں بہت کتب لکھی گئی ہیں۔ اب اہل تشیع کی جہاں تک بات ہے تو ان میں بھی رجال پر کتب لکھی گئی ہیں، جیسے النجاشی جو تھے 4 صدی ہجری کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی رجال کی اپنی، اور وہ شیخ طوسی کے ہم اثر تھے نجاشی، تو انہوں نے رجال کی اپنی کتاب لکھی جس میں تقریباً 1200 افراد کا انہوں نے ذکر کیا، ان کی سکہ ہونے اور ضعیف ہونے کا ذکر کیا اور احوال کا۔ اسی طرح سے شیخ طوسی رجال میں بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے فہرست، اور ایک ان کی کتاب ہے رجال الطوسی۔ تو یہ ان کی رجال کی کتب ہیں۔ اور اس کے علاوہ رجال کشی ایک بہت اہم رجال کی کتاب ہے، جو کہ شیخ طوسی نے اس کا خلاصہ، اس کا مختصر کر کے اس کو لکھا تھا۔ تو وہ خلاصہ ہمارے پاس ہے، اصل کتاب ہمارے پاس رجال کشی ہم تک نہیں پہنچی، لیکن شیخ طوسی نے جو اس کی تصحیح کی تھی اس میں، کیونکہ نجاشی نے لکھا تھا کہ رجال کشی میں بہت غلطیاں ہیں، نجاشی نے خود بھی نقل کیا تھا رجال کشی سے، لیکن اس کے مطابق اس میں بہت غلطیاں تھیں۔ تو شیخ طوسی نے اس میں سے درستگیاں کی، اس میں تصحیح کی کشی کی کتاب میں، اور وہ تصحیح ہمارے پاس آج موجود ہے رجال کشی کے نام سے، یا اختیار معرفت الرجال اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث رجال کشی کا خاصہ یہ ہے کہ صرف احادیث پر منحصر ہے، اس میں ائمہ علیہ السلام سے احادیث ہیں راویوں کے بارے میں۔ اور ویسے تو شیخ خلینی کی بھی اور شیخ صدوق کی بھی رجال کی کتاب تھی، لیکن ہم تک ان کی کتب نہیں پہنچی۔ باقی شیخ صدوق کے ہمارے پاس رجالی اقوال ضرور پہنچے ہیں مختلف ذرائع سے، اور شیخ صدوق کی خود اپنی تصانیف میں بھی انہوں نے بعض جگہ پہ کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، اور اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ رجال ابن غزائری ہے، ابن غزائری ایک شیخ طوسی اور شیخ نجاشی کے ہم اثر ہی تھے، تو انہوں نے رجال کی اپنی کتاب لکھی تھی، اور وہ ضعفاء کی کتاب ہے، اس میں اکثر صرف ضعیف راویوں کا ذکر ہے جو ہم تک پہنچی ہے ان کی کتاب۔ پھر متوسطین میں سے جو بیچ کے جو نامتقدم تھے اور نامتاخر، ان میں ابن طاؤس تھے، علامہ حلی، علامہ ابن داؤد، انہوں نے اپنی رجال کی کتب لکھی ہیں۔ اور ہمارے دور میں متاخرین میں سید خوئی کی رجال کی کتاب ہے، تقریباً 25 جلدوں میں ہے، ان کی معجم رجال الحدیث، اور شیخ نمازی کی بھی کتاب ہے 20 جلدوں میں، علامہ مامقانی کی کتاب ہے تقریباً 60 سے زیادہ جلدوں میں۔ تو رجال پہ ہمارے ہاں جو متاخرین ہیں انہوں نے سابقہ
کتب میں جو الگ الگ لکھا تھا اس کو ایک جگہ لا کے انہوں نے اپنی کتب تصنیف کی ہیں جو کہ بڑی ضخیم کتب ہیں. تو رجال کے حوالے سے اہم جو کتب ہیں وہ یہ ہیں. انشاءاللہ ہم مزید اس پہ گفتگو اگلے درس میں کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.